بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں روح بندہ مہدی آج ایک نہایت ہی اہم سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امتحان۔ امتحان کیسے دیں اور کمرہ امتحان میں وقت کی تقسیم کیسے کریں، پیپر پیش کیسے کریں، ہم ایسا کیا جادو کریں کہ ہمارے اچھے مارکس آئیں۔ تو جو میں نے مطالعاتی مواد پیش کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اس میں امتحان داریاں کے نام سے میں نے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اکٹھی کی ہیں جو مجھے میرے اساتذہ نے سکھائی تھیں کہ بیٹا امتحان کیسے دیتے ہیں۔ اپنے اساتذہ سے سیکھے ہوئے سبق آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ امتحان کیسے دینا چاہیے۔ امتحان ایک فن ہے، اس کے لیے طالب علم ہونا کافی نہیں بلکہ آدمی کو فنکار ہونا چاہیے۔ کالج کے زمانے کے ہمارے ایک استاد محترم جناب شیخ غلام مرتضیٰ صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا الفاظ سے کھیلنا سیکھو، تحریر ہو تو خوب لکھو اور اگر تقریر ہو تو خوب بولو۔ طلباء کی کثیر تعداد دیکھنے میں آئی ہے کہ ان کے ہر کلاس میں 60 سے 65% مارکس ہوتے ہیں اور وہ تقریباً اپنی کلاس کے لائق ترین طلباء ہوتے ہیں۔ اب ان کو ضرورت ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طرح سے رہنمائی کی جائے تاکہ یہ اچھے سے اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے میرے ایک بہترین استاد، میرے پسندیدہ استاد جناب محمد الیاس امان صاحب، انہوں نے جو ہمیں گر سکھائے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امتحان داریاں کے نام سے میرا یہ مضمون آپ کے سامنے ہے۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ میں اس مسودے کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کا حقیقی مستحق قرار پاؤں گا۔ عزیز طلباء، امتحان میں دو باتیں آپ کو زیر غور رکھنی چاہیے۔ پہلی بات ہے مواد میٹر، اور دوسری بات ہے مینر یعنی طریقہ کار۔ مواد سے مراد وہ چیزیں جو ممتحن نے پوچھی ہیں وہ سوال کی مناسبت سے ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ اگلی بات ہے مینر، طریقہ کار سے مراد آپ کے لکھنے کا فن ہے کہ آپ کس طرح اس مواد کو ممتحن کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں ایم اے اردو کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو ہی لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ جس یونیورسٹی سے داخلہ بھیج رہے ہیں اس کا سلیبس منگوا لیں۔ یہ نہایت ضروری ہے، سلیبس کے بغیر آپ بالکل ادھورے ہیں۔ سلیبس منگوا لیں، سلیبس کو دیکھیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے۔ سلیبس کے ساتھ ایک اضافی چیز ہے پرانے پرچے، پچھلے 5 سالہ پرانے پرچے منگوا لیں، وہ بھی دیکھیں۔ اور یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ اپنی متعلقہ یونیورسٹی کا سلیبس انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ حضرات جو کہ داخلہ بھجوانے کا کاروبار کرتے ہیں وہ آپ کو 100-200 میں یہ سارا سلیبس مہیا کرتے ہیں۔ امتحان کی تیاری، اب آپ کوئی نا ہائی اسکول کے بچے نہیں ہو جو کہ وہی لکھتے ہیں جو کتاب کے بالکل مطابق ہو، اور نہ ہی ان اساتذہ نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے جو آپ کو ڈانٹ دیتے تھے یہ بک والی ترتیب کیوں نہیں لکھی، خود سے مواد کیوں داخل کیا، اور اگر آپ نے کبھی کچھ کہنے کی ہمت کی تو جواب میں جھڑک دیے گئے، الو کے پٹھے تم استاد ہو یا میں۔ اب آپ کو یہاں بکواس بند کرو کہ ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے نا دوستانہ ماحول میسر آئے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے پروفیسر آپ سے کہیں گے کہ ایسا آپ نے کیسے لکھ لیا، یہ مواد کہاں سے ملا، آؤ ذرا بات کریں۔ آپ کی اضافی محنت پر آپ کو داد بھی ملے گی اور استاد کی نگاہ میں عزت بھی بڑھے گی۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی تعلیمی کیریئر کے خشت اول رکھنے والے غلط تھے، یعنی آپ کے جو پرائمری اور ہائی اسکول کے اساتذہ تھے وہ صاحبان غلط نہ تھے، بلکہ اس زمانے میں آپ اس قابل نہ تھے کہ آپ کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ اب جب کہ آپ اس قابل ہیں کہ میدان تعلیم میں خود کے گل کھلائیں تو کھلائیں گل، دکھائیں اپنے جوہر۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جہاں کہیں سے بھی مواد ملے لے لیں۔ میں اب جب ایم اے اردو کی تیاری کر رہا ہوں تو میرا اپنا یہی کام ہے کہ پرانے ردی والے اردو اخبارات، لائبریری کی کتب اور میگزین
سے میں نے نصابی کتب سے بھی خوبصورت مواد اکٹھا کر لیا ہے، جو کہ آپ میرے ایم اے اردو کے مطالعاتی نوٹس میں دیکھیں گے۔ اچھا، میں نے نا یہ لکھا ہوا تھا جب میں ایم اے کر رہا تھا، اب تو جاب بھی ہو گئی ہے، ماسٹر بھی ہو گیا ہے، تو تحریر پرانی ہے، اب میں نہیں کر رہا۔ میں جب کر رہا تھا ایم اے اردو تو یہ جب کی بات ہے۔ تو اگلی بات ہے کہ کمرہ امتحان میں وقت کی تقسیم کیسے کی جائے۔ عموماً ہر امتحان میں آپ کو 3 گھنٹے یعنی 180 منٹ وقت دیا جاتا ہے۔ 3 گھنٹے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتا ہے، تو 60 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 180 منٹ آ گیا۔ یونیورسٹی آف سرگودا، جہاں سے میں نے ایم اے اردو کیا، تو 7-8 میں سے آپ نے صرف 5 سوال کرنے ہوتے ہیں یو ایس میں، یونیورسٹی آف سرگودا میں۔ عموماً یونیورسٹیز میں نا 7-8-10 سوال دیے ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے نا 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ ان 5 میں سے بھی ایک سوال مروزیات مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، باقی کے 4 سوالات میں تفصیلی جوابات مانگے جاتے ہیں۔ اب آپ نے 180 منٹس کو 5 سوالات پر تقسیم کرنا ہے، تو ہر سوال کو 36 منٹ ملیں گے۔ اس میں سے پرچے کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے مزید 5 منٹ نکال لیں، تو آپ کے پاس ہر سوال کے لیے 35 منٹ بچے۔ اب آپ نے ہر سوال کو 35 منٹ 35 منٹس دینے ہیں۔ اب آپ جو سوال شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے پرچے پر اس سوال کے لیے 5 منٹ میں خاکہ بنا لیں کہ اس سوال میں ممتحن کی طرف سے کیا مانگا گیا ہے اور آپ نے کیا کیا لکھنا ہے۔ مثلا ایک سوال یوں آ جاتا ہے، مثال کے طور پر غزل کا پیپر ہے نا، تو اردو غزل کے پیپر میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ اردو غزل کی تعریف، حیت اور ارتقاء کے بارے میں تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا جو کہ آپ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں۔ پہلے وہ خاکہ آپ کے ذہن میں جو آئے گا نا، اس کو آپ ایک پیج پہ ڈرا کریں، ایک صفحے پہ وہ خاکہ لکھیں۔ بے شک آپ اوپر ہیڈنگ دے دیں جوابی خاکے کی، یہاں نمونے کے طور پر جیسے میں نے دی ہوئی ہے جوابی خاکہ، کہ جوابی خاکے میں غزل کی حیت اور ارتقاء، یعنی سادہ لفظوں میں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ غزل سے کیا مراد ہے، غزل کب اور کیسے وجود میں آئی۔ اب اوپر سوال دیکھیں، جو نئے طلباء ہیں ادب کے، وہ یہ بات ذرا غور سے دیکھیں کہ اردو غزل کی تعریف، حیت اور ارتقاء کے بارے میں تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال میں ورڈنگ دیکھ لیں، اور اصل میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ پوچھ کیا رہا ہے۔ تو اس سوال میں وہ ہم سے یہاں پہ آپ آ جائیں، وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ غزل سے کیا مراد ہے، غزل کب اور کیسے وجود میں آئی، یہ اس کو پوچھنے کا مقصد تھا۔ اب غزل پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں آسانی سے مدعا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب جو ہیڈنگ میرے ذہن میں آ رہی ہیں، جو ہیڈنگز، جو سرخیاں میں نے بنانی ہیں، وہ میں یہاں پہ ڈرا کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال میں نے 6 حصوں میں، 6 سرخیوں میں تقسیم کیا۔ پہلی ہے کہ غزل کے معنی اور مواخذ، یہ میں ایک پیج پہ ہی ڈرا کر رہا ہوں۔ ایک غزل کے معنی اور مواخذ، اس پہ بات ہوگی سوال کے مطابق، اور دوسرا غزل کی تاریخ پہ بات ہوگی۔ تیسری جز جو بنے گی وہ غزل کے دبستان، سکول آف تھاٹ جو ہیں غزل کے، غزل کہاں کہاں سے چلی، اور غزل کے ادوار ہے چوتھی بات، اور پانچویں بات غزل کی بناوٹ ہے، اور چھٹی بات جو ہے وہ غزل اور قصیدے میں فرق ہوگا۔ یہ 6 باتیں نا میں وضاحت کے ساتھ اب لکھوں گا۔ تو پتہ چل گیا، یہ ہم نے خاکہ بنا لیا کہ سوال والے نے پوچھا کیا ہے، اس نے یعنی ہم سے مواد کیا مانگا ہے، میٹر کیا مانگا ہے، اور اب ہم نے کیا لکھنا ہے۔ یہ میٹر ہو گیا کہ اس نے مانگا کیا اور ہم نے دینا کیا ہے، اور مینر یہ ہے کہ آپ کس طرح پیش کرتے ہیں۔ آپ پہلے ایک صفحے پہ نا جوابی خاکہ بنا لیں بے شک، اور نیچے اسی صفحے پہ نا ہیڈنگز ڈرا کرتے جائیں۔ اس کے لیے آپ کو وقت بچ جائے گا کہ آپ کو بار بار یاد نہیں کرنی پڑیں گی۔ اور آگے آپ فرض کریں آپ نے نا صفحہ خالی چھوڑا ہے، اس اوپر آپ نے پہلی 2 ہیڈنگز لکھی کہ غزل کے معنی اور مواخذ، غزل کی تاریخ۔ اب معنی اور مواخذ آگے اگلے صفحے پہ جا کے آپ اس کو وضاحت کر رہے ہیں، مارکر سے اوپر سرخی لکھ کے غزل کے معنی اور مواخذ، اور نیچے آپ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آگے ہاں یہاں پہ دبستان پہ بھی بات ہونی چاہیے، پچھلے صفحے پہ آئیں، تیسرا نمبر دیں اور وہاں پہ دبستان کا لفظ لکھ دیں کہ غزل کے دبستان۔ پھر آگے شروع ہو جائیں، آپ کو جوں جوں یہ ہیڈنگز یاد آتی جائیں گی نا سوال کے دوران، آپ لکھتے جائیں۔ میں نے تو یہاں پہ 6 لکھے ہیں، آپ بے شک 10-12 کر لیں۔
अच्छा, ऊपर हमने खाका बना लिया। अब इसमें दिए गए नुकात की वजाहत करते जाएं, सवाल मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे कि खाके में दिए गए नुकात को आपने 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा करना है, वक्त का भी ख्याल करना है। जब अगले सवाल का वक्त शुरू हो जाए तो आप भी नया सवाल शुरू कर लीजिए। इस तरह हर सवाल को आप बराबर बराबर लिख पाएंगे और मुमतहिन नंबर भी मुनासिब देगा। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स पहले सवाल को सवा घंटा दे देते हैं। ये सबसे बुरी बात जो तलबा में देखी गई है कि अक्सर तलबा ना वक्त की मैनेजमेंट जो नहीं कर पाते। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट पहले सवाल को सवा घंटा दे देते हैं, जिससे इस सवाल के तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सवालात के लिए चूँकि वक्त कम रह गया है, इसलिए इन सवालों में तलबा को जल्दबाजी से काम लेना पड़ता है। वक्त कम होने का प्रेशर भी हो जाता है। पहला सवाल उसने सवा घंटा लगा के अच्छी तरह टिका के लिखा था, उसके तो उसने 20 में से 15 नंबर दे दिए, 16 नंबर दे दिए, 17 18 दे दिए। तो अगला सवाल उसने, अब अगले 4 सवाल जो हैं उसने बड़ी स्पीड से लिखे। स्पीड से लिखे तो लिखाई भी बुरी होगी। जब वक्त का प्रेशर होगा तो दिमाग से बातें भी भूलती जाएंगी। एक तो आप मवाद कम लिखेंगे, ऊपर से स्पीड की वजह से लिखेंगे भी ख़राब ख़राब करके। तो पहले सवाल में से आपके 16 नंबर हो गए, तो अगले सवाल में से आपको बमुश्किल 5 8 8 7 7 नंबर देगा वो। 8 8 10 10 नंबर तो आप बमुश्किल वो सवाल पास कर पाएंगे। तो इस तरह ना ओवरऑल नंबर आपके मुतासर होंगे। अच्छा, अक्सर होता यह है कि स्टूडेंट पहले सवाल को सवा घंटा दे देते हैं, जिससे इस सवाल के तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन बाकी सवालात के लिए चूँकि वक्त कम रह गया है, इसके लिए इन सवालों को तलबा को जल्दबाजी से काम लेना पड़ता है, जिसके मदरजा झैल नुकसान होते हैं। ये अब नुकसान क्या होगा आपको जल्दबाजी का कि बाकी के हर सवाल को कम वक्त मिलता है, पहला नुकसान होता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि तालिब इल्म पर वक्त ख़त्म होने का खौफ तारी हो जाता है। तीसरा नुकसान होता है कि स्टूडेंट जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता है, तो फिर लिखाई भी बुरी होती है। जल्दबाजी में सब कुछ भूल जाता है और मवाद गलत लिखा जाता है। और पांचवा नुकसान है कि जब जल्दबाजी की वजह से लिखाई जो है, खुशखती जो है वो नाक़िस हो जाती है। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि इम्तिहान या तो फेल हो जाता है, या फिर बंदा बमुश्किल 3rd डिवीज़न में पास होता है, जो कि पास ना होने के मुतरादिफ है। आपके पास 20-20 नंबर के 5 सवाल दिए जाते हैं। अगर आप हर सवाल में पास होना चाहते हैं तो 20 में से कम अज़ कम 8 नंबर लें, तब आपका मौजूदा सवाल पास होगा। इससे कम नंबर वाला फेल तस्वर होगा। और मेरे दोस्तों में से चंद ऐसे भी हैं कि जिन्होंने हर सवाल के 20 नंबरों में से 16-16 नंबर हासिल किए हैं, और ऐसे में इनका कुल नतीजा 80% रहा है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सब्सक्राइब करना एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दूसरा आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है, पे बैक होता है। अपना दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।